سور اور نفخ. سور بیٹھو بھائی، تو ادب سے بیٹھو. قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی. آن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے. کیسا ہے؟ سینگ ہے. جس میں پھونکا جائے گا. پھونک ماریں گے کون سے فرشتے ہیں وہ؟ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. جس میں پھونکا جائے گا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں، حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا، وہ انتظار میں کھڑے ہیں. اسرافیل علیہ السلام منہ میں لیے کھڑے ہیں. اس کو روکو لڑکی کو. اور اپنا کان لگا رکھا اور ماتھا جھکا رکھا ہے اس انتظار میں کہ جب سور پھونکنے کا حکم ہو. سورہ مدثر میں سور کو ناقور فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ. پھر جب ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ کی جائے گی. کافروں کے لیے بڑا بھاری دن ہوگا وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ کافر ہی بچیں گے بھی جب قیامت آئے گی. نیک اللہ والے تو لوگ نکل ہی لیں گے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اچھے آدمی تو ختم ہو جائیں گے سب. ٹھیک ہے، جب اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو جب قیامت آئے گی. جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی. جب کوئی دنیا میں ایک بار بولتا ہے نا اللہ، تو قیامت اللہ تعالیٰ 40 سال پیچھے کر دیتا ہے. جب کوئی بولتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کو 40 سال پیچھے ہٹا دیتا ہے. اے میرے فرشتے سے 40 سال پیچھے کر دو. اور جب کوئی نام لینے والا ہوگا ہی نہیں، 40 سال ہو جائیں گے اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے گا، بالکل توڑ پھوڑ دے گا. تو کافروں پہ ہی آئے گی، اللہ والوں پہ نہیں آئے گی. سورہ زمر میں فرمایا اور سور میں پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمان اور زمین میں سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ جل شانہ. پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہوں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے. اور سور میں پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ چاہے. سب بے ہوش ہو جائیں گے، جن کو اللہ چاہے گا بس بے ہوش میں رہیں گے. دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کر دیا. ہم تو بالکل راکھ مٹی ہو گئے تھے، ہماری ہڈیاں گل گئی تھی، ہمیں تو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا تھا، ہمیں تو جلا کے راکھ کر دیا تھا، پانی میں بہا دیا تھا، ہمیں کس نے اٹھا کے کھڑا کر دیا. بڑی حیرت سے دیکھیں گے. آیت قرآن اور حدیث نبی میں 2 مرتبہ سور پھونک جانے کا ذکر ہے. 2 بار سور پھونکا جائے، ایک بار تو سب ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ پھونکا جائے گا کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، تو سب زندہ ہو جائیں گے دوبارہ. اللہ ماشاء اللہ. پھر زندہ تو مر جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی. زندہ مر جائیں گے، جو مرے ہوئے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. ان کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائیں گی. جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو ان کی روحیں جو بھی مر گئے تھے سب کی جس کا بدن تھا اسی کے اندر روح ڈال دی جائے گی. وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ایک جگہ سے 70,000 ہزاروں آدمی نکلیں گے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. مردوں کی روحوں کی ان کے بدنوں میں واپس ہو جائے گی، اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی اور افاقہ ہو جائے گا. اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیران سے تک ہوں گے اور خداوند کریم کی بارگاہ میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے. سورہ یاسین شریف میں فرمایا، اس کا بھی ہم ترجمہ ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور سور میں پھونکا جائے گا، بس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی پھیل پڑیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے اٹھ کے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو اٹھا دیا. جو آج مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا کچھ لوگ، ہاں مر جائیں گے کون اٹھائے گا. ارے جس نے تم ہے ہی نہیں تھے دنیا میں، جب پیدا کرا تو وہ پیدا کرنے کے بعد مارے گا، مار کے اٹھا نہیں سکتا. ایک بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے اللہ کو یا کسی کو بھی. اللہ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بار اللہ نے ہمیں بنا دیا، آنکھ ناک کان ماں کے پیٹ میں ہمیں تیار کرا ہے، تو کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بہت آسان ہے اللہ کے لیے.
اور سور میں پھونکا جائے گا، بس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے. جو جواب ملے گا کہ وہ ماجرا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبریں دی. بس ایک چنگاڑ ہوگی، چیخ ہوگی، بہت تگڑی چنگاڑ ہوگی، پھر اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی کوئی نہ روح پوش ہو سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا اس دن، نہ بچ کر جا سکے گا. سب خداوند عالم کی حضوری میں موجود کر دیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اور دوسری بار سور پھونکنے کا درمیانی فاصلہ بتاتے ہوئے 40 کا عدد فرمایا. صحابہ نے پوچھا 40 سال، 40 دن، 40 مہینے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مجھے اتنا ہی پتا، 40، یہ نہیں پتا 40 دن. دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا ایک کے بعد ایک بار سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، مردے بے ہوش ہو جائیں گا. دوبارہ کب پھونکا جائے گا؟ صرف 40 آتا ہے، 40. اب یہ 40 دن کے بعد پھونکا جائے گا یا 40 سال کے بعد یا کتنے دن پتہ نہیں، بس 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی لا علمی ظاہر کی کہ مجھے نہیں پتا. ابو حضرت کون تھے؟ ابو ہریرہ. دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا. جب دوبارہ سور پھونکا جائے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہلکی ہلکی بارش برسائے گا. جیسے بارش برسنے سے پودے اگتے ہیں نا، کوڑے میں بھی پودے اگ جاتے ہیں، کوئی گھیا پھینکتا ہے کٹا ہوا، کوئی خربوزے تربوزے پھلوں کے ڈالتے ہیں نا چھلکے، اس کے بھی پیڑ آ جاتے ہیں برسات میں. تو ویسے ہی انسان ایسے اگ جائیں گے جیسے پیڑ پودے ایسے اگیں گے. ایسی اللہ ہلکی ہلکی بارش برسائے گا، پانی برسائیں گے جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اگ جائیں گے جیسے زمین سے سبزی اگ جاتی ہے. یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے. کون سی ہڈی ہے وہ؟ ریڑھ کی ہڈی. صرف وہ بچے گی، اسی سے اللہ تعالیٰ نیچے والا سے جو حصہ ہوتا ہے نا ریڑھ کی ہڈی کا، ایک ہڈی کے وہ باقی رہتی ہے. قیامت کے روز اسی سے جسم بنا دیے جائیں گے. یہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے جو ہماری کمر کے بیچ والی ہڈی ہے نا، وہ ہڈی ہے. نیچے کا حصہ بچے گا، گل سڑ جائے گا سارا انسان، وہ نہیں گلتی. اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کر دے گا. سورہ زمر کی آیت میں یہ جو فرمایا کہ سور پھونکے جانے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے. اس کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں. کسی نے فرمایا کہ شہداء مرد ہیں، شہداء مراد ہیں. کسی نے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے. کسی نے حاملین عرش کو بھی اس استثناء میں شامل کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں اور اللہ تعالیٰ عالم ممکن ہے کے بعد میں ان پر بھی فنا طاری ہو جن کو اس استثناء میں بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ آیت کی تفسیر میں صاحب معلم منظور لکھتے ہیں کہ جب مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ لیمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ بولے گا، سب مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ بولے گا یہ سب کہ جب مخلوق کے فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ لیمن الملک اليوم، کس کا راج ہے آج، فرمائیں گے تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. کون دے گا جواب جب سب مر گئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی حکومت ہے، آج کون بادشاہ ہے، کس کا راز ہے. لیمن الملک اليوم اللہ تعالیٰ وہ کہے گا تو کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. کوئی ہو تو جواب دے. سب مرے ہوئے ہوں گے، سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا. ٹھیک ہے، کس کا راز ہے آج فرمائیں گے تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، لہذا خود ہی جواب میں فرمائیں گے
للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا. آج بس اللہ ہی کا راج ہے جو تنہا ہے اور قہار ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا. یعنی آج کے روز بس اسی شہنشاہ مطلق کا راج ہے جس کے سامنے ہر طاقت دبی ہوئی ہے. تمام یعنی آج کے روز بس اسی شہنشاہ مطلق کا راج ہے جس کے سامنے ہر طاقت دبی ہوئی ہے. تمام مجازی سلطنتیں اور حکومتیں اس وقت فنا ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک لوگ قیامت کے روز بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے سامنے بے ہوش ہو جاؤں گا. پھر سب سے پہلے میری ہی بے ہوشی دور ہوگی. کس نے بتایا؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے, میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوش میں لائے گا. دیکھ رہی ہوں میں تیرے کو. اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام عرش الہی کی ایک جانب پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا میں ہوش میں آنے کے بعد کہ وہ عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں میں بے ہوش ہوتے یا نہیں, یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کسے دیکھیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام. صرف موسیٰ علیہ السلام ہوں گے کھڑے ہوئے, اللہ کے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے. میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے یا ان پر بے ہوشی آئی ہی نہ ہوگی, اور وہ ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں ارشاد خداوندی الا من شاء اللہ ہے. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے.